علامہ صاحب، آپ سے گفتگو چل رہی تھی بریک سے پہلے بھی، جہاد نفس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں، ہمارے محترم دوست نے جو قاری صاحب نے نقطہ پیش کیا ہے، دیکھیں پاکستان ہماری جان ہے، ہماری آن ہے۔ اس ملک کے لیے ہم سہون بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، ہمیں انہیں سے پھر پوچھنا چاہیے کہ کس دائرہ میں کیا ہے، تاکہ کل کوئی نہ کہیں میں نہیں تھا تو نے کیا۔ اور اگر ہماری طرف سے کوئی دل آزاری، جو ہم بھرپور کوشش کریں، دیکھیں رہبر معظم نے کیا حکم جاری کیا تھا۔ ہمارے یہاں حکم فتوے سے بڑھ کے ہوتا ہے، جہاد کا حکم آ جائے تو فتوے کے اوپر۔ انہوں نے کیا کہا کہ کسی بھی مسالک کے مقدسات کی توہین جائز ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ اب جو کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اپنے ایجنڈا کچھ چل رہے ہیں، کچھ اور چیز چل رہی ہے۔ ورنہ آج ہمیں جتنی اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسان کے ذریعے ہمیں اتحاد کے گلدستے میں پرو دیا ہے۔ ہم اس وقت متحدہ مجلس عمل کے بھی مرکز میں سب ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میں ہر ایسی بات کو کہ جس سے کسی بھی مسلک کے کسی ذمہ دار کے دل آزاری ہوتی ہے، اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ میں آج کہہ دیتا ہوں کنڈیم بھی کرتا ہوں۔ اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بحیثیت ایک پاکستانی ان سارے الفاظات کی بھی مذمت کرتے ہیں جو پاکستان کے بارے میں کہے گی۔ وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جہاد دو قسم کے ہیں، جہاد بالعمل ہے اور ایک جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس جو ہے، جس کے بارے میں آپ نے حدیث بھی فرمائی اور بزرگوں نے بڑی سی بات کی کہ انسان کا نفس جو ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس جو ہے نا، یہ لے ہی جاتا ہے اس چیز کی طرف جس کو میں ایپسٹین سسٹم کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس سسٹم کی وجہ سے آج دنیا، ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس جنگ کو بھی ہم ایپسٹین وار ہی کا نام دیتے ہیں کہ اپنی ان بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ لوگ، ایک ایرانی تجزیہ نگار نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں، یا بچیوں کا ریپ کرتے ہیں یا بچیوں کو شہید کرتے ہیں۔ بچیوں کے اسکول پہ تم نے کیوں مارا؟ تم اپنے بال کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینے آئے ہو نا۔ یہ ایران میں تو ہزاروں اسکول ہیں، لڑکوں کے ہیں، لڑکیوں کے ہیں، خاص 13 سال سے نیچے کی بچیوں کے اسکول کو مار کے بتایا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے نا، انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں فرعون بن جاتا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ یہ بھی چاہ رہے ہیں دنیا کو اس طرف لے جائیں کہ اب مسلمانوں کے نہیں، ہر انسان کی عورت ان کے لیے حلال ہو، بچی ان کے لیے حلال ہو۔ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا پڑے گا، اور روزہ نفس پر قابو پانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، تاکہ ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف گندی نظر سے نہ دیکھیں، یا کسی مسلمان بھائی کے لیے غلط لفظ یا غلط جملہ نہ استعمال کریں، اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ اور اس وقت مجھے جو چیز بہت زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں نا، ہمارے لوگ بتاتے ہیں بہت سی مرغیاں بس بسم اللہ اللہ اکبر کہا نہیں کہا وہ کاٹ کے 100 مرغیوں کا آرڈر ہے، ایک شادی میں 500 مرغیاں کاٹنی ہیں، اور ابھی کاٹنی شام تک پکنی، کتنا قبلہ رخ رکھتے ہوں۔ یہ نجاست کا، ہو سکتا ہے بزرگار میرے بات کی وہ تائید نہ کریں، ایک نجاست کا اثر ہے جو بدن میں جاتا ہے۔ اس کی مثال دے کر بات لمبی نہیں کر رہا کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب نصیحت کی تو پتھر مارا گیا، خون نکلا، تو جناب زینب نے پوچھا آپ کی بات کا بھی اثر نہیں ہوا؟ امام حسین کا جملہ تاریخی ہے، ان کے پیٹ میں حرام بھرے ہوئے ہیں، یہ رشوت، یہ حرام مال، یہ دوسروں کا غصب کر لینا، یہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان کا دل پتھر جیسا ہو جائے۔ کبھی دل کے اوپر بات کریں گے تو اس کو دیکھ لیں گے، پتھر جیسا دل ہو جاتا ہے نا، پھر حسین ابن علی کو ذبح کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔